بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارے معاشرے میں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بالخصوص آج کل ہمارے کئی سارے بھائی، کئی سارے نوجوان اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دین میں کسی بھی قسم کی کوئی جبر اور کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بھائی سے یہ کہا جائے کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے لیے نماز پڑھا کرو، بھائی میری اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی سے کہا جائے بھی یہ کام غلط ہے، یہ نہ کرو، تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، داڑھی رکھے، کٹوائے، چھوٹی رکھے، بڑی رکھے، نماز پڑھے، نماز نہ پڑھے، ہر کسی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ جملہ کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، دوسرا یہ جملہ کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ ان دو جملوں نے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں، اسلام کا اتنا نقصان کیا ہے جتنا نقصان میرے خیال میں کسی اور چیز نے نہیں کیا۔ اب ایک چیز ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن ابھی ہمارا جو ہے محاورہ ہے، ہمارا جو جملہ ہے تقیہ کلام میں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کا عام طور پہ یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اسلام میں جس کا جو جی میں آئے کرے وہ کر سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، بس اس کے بعد یعنی بندوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ یہ انتہائی بے بنیاد بات ہے، غلط بات مشہور کر دی گئی ہے، اور جہالت والی بات مشہور کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کا جو حوالہ دیا جاتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، 256، یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، دین کا مطلب اسلام نہیں ہے، دین کا مطلب مذہب ہے۔ اب مذہب کے اندر کئی سارے مذہب شامل ہیں، مثال کے طور پہ یہودیت ہو سکتا ہے، عیسائیت ہو سکتا ہے، اسلام ہو سکتا ہے، بدھ مت ہو سکتا ہے، ہندو مت ہو سکتا ہے، سکھ ہو سکتے ہیں، کئی سارے مذاہب ہیں۔ مطلق طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے اندر کوئی زبردستی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام میں کوئی زبردستی، اللہ نے فرمایا مذہب کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تحقیق گمراہی سے جو ہدایت ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ یعنی یہاں پہ معاملہ ہدایت اور گمراہی کا ہے کہ کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ زبردستی اسلام قبول کرے۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے، وہ شان نزول بھی یہی ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اسلام چھوڑ کے کسی اور دین کی طرف چلے گئے۔ اب ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ ان کو مجبور کر رہے تھے کہ نہیں، آپ واپس سے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، یعنی ہم کسی کو زبردستی سے مسلمان نہیں کر سکتے۔ اسلام ہمیں اس چیز کا یعنی حکم نہیں دیتا، اسلام کے اندر یہ زبردستی نہیں ہے کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ اسلام کے اندر اس معاملے کے اندر ضرور زبردستی ہے کہ کوئی بندہ کسی غلط کام کو چھوڑے اور اچھے کام کی طرف آ جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود اللہ متعین کی ہے، کئی ساری حدود اللہ ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے۔ حاکم وقت اس سے زبردستی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر جو زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ تھے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ شریعت نے حدود مقرر کی ہے، مثال کے طور پہ ایک زانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے حد متعین کی ہے، اگر
یعنی وہ شادی شدہ ہے اس کے لیے علیحدہ حد ہے، اگر کمارا ہے غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے علیحدہ حدود مقرر کی ہے۔ شریعت نے بہت ساری حدود، چوری کے لیے حد مقرر کی ہے، جو چوری کرنے والا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب شریعت نے کئی ساری حدود مقرر کی ہیں، یہ مثالیں میں نے دی ہیں۔ تو چور یہ کہنا شروع کر دیں دین کے اندر جو ہے نا زبردستی نہیں ہے، آپ میرا ہاتھ زبردستی نہیں کاٹ سکتے، میں چوری کروں یا نہ کروں یہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ لوگوں کا نہیں ہے۔ دین کے اندر تو یہاں تک بھی کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو، نماز کی تلقین کرو، لیکن اگر 10 سال کی عمر تک بھی پہنچ کر 10 سال کا ہو کے بھی اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا تو حدیث کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضربوہم، مارو ان کو، ان کو سزا دو نماز نہ پڑھنے کی۔ تو گویا کہ اسلام کے اندر زبردستی ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی جو ہے نا دین قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ اب ہمارے یہاں پہ معاشرے میں جو لبرل لوگ ہیں وہ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، بھائی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جب بیوی کا معاملہ آتا ہے پردہ کرنا زبردستی نہیں ہے، فلاں چیز میں زبردستی نہیں ہے، فلاں چیز میں دین میں یعنی وہ ہمیں ہمارا دین بتا رہے ہوتے ہیں، ان کا دین تو اسلام نہیں ہے، وہ ہمیں ہمارا دین بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا دین ایسے ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام میں زبردستی ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی دین قبول نہیں کروایا جا سکتا اسلام۔ اب ہمارا معاملہ کیا؟ ہمارا معاملہ اسی طریقے سے ہمارے جو سادہ لوگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کسی کو زبردستی طریقے سے اسلام قبول کروا لیا جائے، تو اس معاملے میں وہ زبردستی کرتے ہیں، لیکن عمل میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، بھئی لگے رہو، ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، بس یہ یہاں پہ دیکھیں غلط معاملہ تو یہی ہے کہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کوئی بھی شخص اسلام قبول کرے، لیکن ہاں اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے باوجود اس کو سمجھایا جائے، اس کے ساتھ زبردستی کی جائے کہ بھئی ہاں تم نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ جو فرائض ہیں، یہ جو احکامات ہیں، یہ حدود اللہ ہیں، ان کے اوپر ضرور چلنا پڑے گا تمہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔